سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں۔ حکومت نے عام انتخابات کے لیے فنڈز جاری کرنے کی حکمت عملی کو حتمی شکل دے دی۔ وزارت خزانہ کے ذرائع نے بتایا ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے تمام فنڈز یکمشت جاری کرنے کی تجویز ماننے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کو فنڈز ضرورت کے مطابق مرحلہ وار جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ الیکشن کمیشن ضرورت کے مطابق فنڈز کے لیے وزارت خزانہ سے رجوع کرے گا۔ گزشتہ مالی سال کے دوران 10 ارب روپے دوبارہ فراہم کرنے کی منظوری دی گئی۔ پہلے مرحلے میں یہ 10 ارب روپے جاری کیے جائیں گے۔ عام انتخابات کے لیے مجموعی طور پر 42 ارب 42 کروڑ روپے فراہم کیے جائیں گے، جبکہ الیکشن کمیشن نے گزشتہ مالی سال عام انتخابات کے لیے 47 ارب 42 کروڑ روپے مانگے تھے۔ وفاقی وزیر منصوبہ احسن اقبال نے کہا ہے کہ میں نے 2.5 ماہ جیل کے اس سیل میں گزارے جہاں سزائے موت کے قیدی رہتے ہیں۔ اپنے ضلع میں اسپورٹس کمپلیکس بنانے کے جرم میں سزا کاٹنا پڑی۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ آج کل معلومات تک رسائی بہت آسان ہے۔ دنیا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہی ہے۔ معاشرے کے لیے چیلنج ہے کہ وہ بدلتی دنیا کے ساتھ کیسے ترقی کرتا ہے۔ ممالک اس وقت پیچھے رہ جاتے ہیں جب وہ بدلتی دنیا کے ساتھ نہیں چلتے۔ انسداد دہشت گردی عدالت گجرانوالہ نے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کو گجرات کے تھانہ انڈسٹریل میں درج مقدمے سے بری کر دیا۔ گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں رانا ثناءاللہ کے خلاف مقدمے کی سماعت ہوئی۔ دوران سماعت مدعی مقدمے نے اپنا بیان تبدیل کر لیا، جس کے بعد عدالت نے رانا ثناءاللہ کو مقدمے سے بری قرار دے دیا۔ عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کو انجام تک پہنچایا جائے گا۔ مجھ سمیت ہمارے تمام قائدین عدالتوں میں پیش ہوئے، یہاں آنے سے قبل کسی کو اطلاع نہیں کی۔ ہم نے عدالتوں کے دروازے توڑنے نہ ججز کو کام سے روکا۔ ہم ایک عام آدمی کی حیثیت سے عدالتوں میں پیش ہوئے اور قانون کا سامنا کیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ہم نے سروں پر بالٹیاں نہیں رکھی اور نہ اس طرح کے ڈرامے کیے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ کراچی میں نلکوں میں پانی نہیں آ رہا، ٹینکر مافیا کے پاس آ رہا ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہیں، کمی ہونی چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے کہا کہ ماضی میں ایڈمنسٹریٹر بھی مرتضی وہاب تھے، آج بھی وہی میئر ہیں۔ اس وقت صوبے کا جو حال ہے، یہاں ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے۔ آج تک ٹاؤن چیئرمینز کو اختیارات بھی نہیں دیے گئے، یو سی کے لوگوں کو بھی اختیارات نہیں دیا گیا۔ لوگوں نے خطوط بھی لکھے ہیں۔ کراچی میں حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ کراچی کے حال پر رحم کیا جائے، یہ تماشا ختم ہونا چاہیے، مڈل کلاس طبقہ رل گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ مخلوط حکومت نے ڈٹ کر حالات کا مقابلہ کیا اور پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں تقریب سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ خدا نخواستہ ملک ڈیفالٹ کر جاتا تو قیامت تک میرے ماتھے پر کالا دھبا ہوتا اور قبر پر خطبہ لگتا کہ اس کے زمانے میں پاکستان ڈیفالٹ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ 15-16 ماہ کی قلیل مدت میں ہمیں تاریخ کے مشکل ترین چیلنجز ورثے میں ملے۔ جب حلف اٹھایا تو مجھے احساس تھا کہ حالات خراب ہیں، لیکن اتنے خراب نہیں کہ اندازہ نہیں تھا۔